ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی یہ بہت بڑا فضل، انعام اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. انسانیت کے بعد اسلام، ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم والعیاذ باللہ آج ایک یہودی کے گھرانے میں پیدا ہوتے، ایک نصرانی عیسائی کے گھرانے میں پیدا ہوتے، ایک ہندو کے گھرانے میں پیدا ہوتے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. لیکن یہ اللہ کا ایک خاص فضل اور نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور قرآن اور سنت کا عقیدہ نصیب فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بنایا. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اس کی جتنی بھی شکر کی جائے یہ بہت کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. مفسرین کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے گنہگاروں کو نکال لیں گے، فرشتے سفارش کریں گے، شہداء سفارش و شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، یہ نکل جائیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے جن کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہوگا. صرف اور صرف جہنم میں وہ لوگ رہیں گے جو ہمیشہ ابدی ازلی جہنم میں ہوں گے. اس وقت جہنم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سال ایک ڈھکن رکھ دیں گے. اس ڈھکن رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ رہے گا، باہر نہیں نکل سکے گا، اور جو باہر ہے وہ نہیں نکل سکے گا. اس وقت جو جہنم میں لوگ ہوں گے جو ازلی اور ابدی جہنم میں مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ بہت افسوس کریں گے اور آہے بھریں گے کہ کاش ہم مومن اور مسلمان ہوتے، کاش دنیا میں ہم ایک ہی دفعہ کلمہ پڑھتے. اس کلمے کی بدولت، اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہمیں جہنم سے نکال لیتے. 15,000 سال ہو گئے، ہمارے 1000 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، وہ صحیح گزر گئے، لیکن اب ہم آخر میں نکل لیتے. لیکن اب آخر میں وہ بھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ ابدی جہنم میں نکلیں گے. صبح اور شام جس طرح ہم لازمان اور ہم نے اپنے اوپر لازم کر دیا کہ ہم صبح اور شام روٹی کھائیں گے، میرے بھائیوں اس طرح صبح اور شام ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا، ایمان کی دولت سے ہمیں ساتھ. ایمان اور عمل صالح کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بارہا جمع فرمایا ہے. یعنی اگر ایمان ہوگا اور عمل صالح نہیں ہوگا تو بھی آپ کے ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا ایمان مفید نہیں ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں ان کے لیے محبت رکھ دیں گے. دنیا میں لوگوں کے دلوں میں یہ لوگ محبوب ہوں گے کیونکہ ایمان اور عمل صالح والے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے، سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں ان کے لیے محبت رکھ دیں گے.
اللہ رب العالمین نے انہیں جنت الفردوس بطور مہمان نوازی بطور ضیافت ان کے لیے جنت الفردوس تیار کیا ہے. یہ جنات الفردوس کے مہمان ہوں گے. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح ہونے کے فلهم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہوگا جو ہمیشہ رہے گا، منقطع نہیں ہوگا. ایمان میرے بھائیوں اگر قرآن اور حدیث کا ہم مطالعہ کریں تو ایمان اور دین کی تشریح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور قرآن کریم میں اور احادیث میں نبی علیہ السلام نے لباس کے ساتھ، اس کپڑے کے ساتھ تشبیہ کی کہ ایمان لباس ہے، لباس التقوی. تقوی، ایمان، دین یہ لباس ہے. اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے بہت سے عیوب کو، آپ کے رازوں کو چھپا دیا ہے کیونکہ آپ مومن ہیں، آپ صدر اور پردے میں ہیں. اب لباس یہ گندا ہو جاتا ہے، اس پر میل کچیل آ جاتا ہے، لباس پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے لباس. میرے بھائیوں ایمان کی بھی یہی مثال ہے. ایمان آپ کا کمزور ہوگا، ایمان آپ کا بوسیدہ ہوگا، گردآلود ہوگا ایمان آپ کا. کبھی کبھی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا ایمان پھٹ جاتا ہے. جس طرح لباس خراب ہو جاتا ہے، آپ کا ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے. اس کا علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. بے شک یہ ایمان آپ کے سینوں میں اس طرح پرانا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. یہ کپڑے کے ساتھ تشبیہ اللہ کے رسول نے اس لیے دی ہے کہ اے لوگو اپنے کپڑے کا خیال رکھتے ہو، اپنے کپڑے کا، اپنے لباس کا، اپنے واسکٹ کا، کوٹھی کا خیال رکھتے ہو. اس کے خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ایمان کا بھی خیال رکھیں. آپ ہر 2 دن کے بعد کپڑے تبدیل کرتے ہو، ہر روز کپڑے چینج کرتے ہو، تبدیل کرتے ہو. تو آپ ذرا اپنے ایمان کا بھی خیال رکھیں، اپنے ایمان کے بارے میں ذرا سوچیں اور فکر کریں کہ میری ایمان کی کیا پوزیشن ہے، ایمان میرا کس حالت پر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، اللہ سے ہمیشہ دعا مانگو ان یجدد الایمان فی قلوبکم کہ اللہ ایمان کی تجدید آپ کے دلوں میں کرے. آپ کے دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کے نور سے منور فرمائے. آپ ہمیشہ یہ سوال کیا کریں، آپ کو ہمیشہ اس کی تلاش اور تڑپ ہونی چاہیے. اب آئے دیکھیں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کتاب الایمان میں یہ اثر موجود ہے، ما امنہ ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق. بہت بڑی خطرناک بات ہے. جس شخص سے خوف اور ڈر ہو کیا میرا ایمان خراب تو نہیں ہوا ہے، مجھے منافقت کی، نفاق کی بیماری تو نہیں لگی ہے. جس کو یہ خوف ہو ہمیشہ اور جس کو یہ ڈر ہو ہمیشہ، یہ نشانی اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ مومن ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہے، اس کے پاس قیمتی چیز موجود ہو تو خیال رکھے گا. ولا امنہ الا منافق. اور جو شخص بے خوف رہا، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ میرا ایمان بھی ہے یا نہیں ہے، ایمان کے نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں. صبح گھر سے نکلا، اپنے کام میں مصروف رہا اور شام کو آیا، سویا. 50 سال 20 سال 60 سال کی زندگی میں اس کی کبھی یہ فکر لاحق نہیں کہ ایمان کی کوئی چیز ہے، یار دیکھ لو آج میرا ایمان، میرے ایمان کی کیا حالت ہے، کیا پوزیشن ہے. یہ شخص اس میں نفاق کی ایک نشانی آ گئی ہے، اس میں منافقت کی ایک نشانی آ گئی ہے. اس کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ بھائی میرے پاس ایک ایسی چیز نہیں ہے
جس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہوگی، پیسہ ہوگا، مال ہوگا، راستے پر وہ سفر کرے گا تو اس کو خیال ہوگا کیا کیسے چور نہ آ جائے اور اسے مال نہ رہ جائے، فکر ہوگا، یہ بندوبست بھی کرے گا شاید۔ اب جس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہی نہیں ہے وہ خیال نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں، فکر نہیں، وہ راستے میں سفر کر رہا ہے، یہاں سے لاہور جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، گاڑی میں سو جائے گا آرام سے، کیونکہ اس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے نہیں، وہ اس پر خوف کھائے اور ڈرے یار وہ خراب نہ ہو جائے، کچھ چوری نہ کرے، ضائع نہ کرے اسے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مشہور تابعی، بخاری شریف میں اثر موجود ہے کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سے زائد صحابہ کرام مجھے ملے ہیں، میں نے ان کا زمانہ پایا ہے، اکثر میرے استاد بھی 30 صحابہ کرام مجھے ملے ہیں جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے، 30 مجھے ملے ہیں اور سب کے سب وہ ڈرتے تھے اپنے آپ پر منافقت سے، یار کہیں ہم منافق نہ، ہمارا ایمان صحابہ کرام کا ایمان کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام بتائے تھے کہ حذیفہ آپ میرے رازدار ہو، میں کچھ راز آپ کے پاس رکھے جا رہا ہوں، یہ نام ہے مدینہ منورہ میں، یہ منافق ہے، ایک لسٹ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے رسول فوت ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میرے بھائیو عمر کی شان ہی کوئی اور ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا لہٰذا اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اے عمر جس راستے میں آپ چلتے ہو شیطان وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے، شیطان کی اتنی ہمت ہے کہ اس راستے میں آپ کا سامنا کرے، راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ عمر آئے حذیفہ سے، حذیفہ آپ ذرا مجھے وہ لسٹ دکھائیں یا آپ مجھے یہ بتائیں کہ منافقین کے ناموں میں ان کے لسٹ میں میرا نام تو نہیں۔ یہ وہ عمر ہے جنہیں اللہ کے رسول نے ایک مجلس میں بیٹھ کر یہ فرمایا کہ عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، جن کے نام بھی اللہ کے رسول نے کہ عمر جنت میں ہے، وہ جنتی ہے۔ وہ بھی آئے، خوف تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں، اللہ کے رسول نے میرا نام تو اپنے ناموں میں نہیں لکھوایا۔ ایمان میرے بھائیوں اگر نہیں ہوگا تو ایمان کے بغیر ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کی بنیادی شرط ایمان ہے۔ من عمل بالذکر من عمل صالحا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، وہ مومن ہو، اس حال میں وہ مومن ہو، ایمان کی حالت میں اس نے وہ نیک عمل کیا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے ایک حیات طیبہ پاک اور صاف زندگی دیں گے، وہ دنیا میں خوش رہے گا، اگرچہ دنیا میں اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، دنیا میں اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہوگی، بینک بیلنس نہیں ہوگا دنیا میں، اس کا اپنا گھر بھی نہیں ہوگا دنیا میں، وہ 100 روپے کما کر لا کر کھائے گا لیکن وہ مطمئن ہوگا، اس کے پاس ایک بڑی دولت ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان میرے بھائیوں بہت قیمتی دولت ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا تو یہ ایمان کارآمد ہوگا، اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح نہیں میرے بھائیوں تو یہ ایمان کارآمد نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، الایمان 70 شعبہ، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، 73 74 75 شعبے ہیں، ادنا شعبہ یہ ہے کہ انسان راستے سے کتنے چیز ہٹائے، کوئی اینٹ پڑا ہوا ہے، کوئی اور چیز راستے میں اللہ کے محبوب کو تکلیف دیتی ہے، آپ اس راستے سے ہٹائیں، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، وہ افضلها، اور ایمان کا سب سے بڑا شعبہ، افضل شعبہ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، یعنی ایمان میں داخل ہے۔ اگر ہم
اپنا محاسبہ کریں گے بھائیوں تو کل ہم قیامت کے دن ہمیشہ زندگی نہیں ہوگی، ہمیں عار محسوس نہیں ہوگا، ندامت اور حسرت اس وقت پھر ہمیں نہیں ہوگا۔ ابو درداء رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت متقی نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کا اس طرح محاسبہ نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے۔ کاروبار میں آپ پارٹنر ہے، مہینے کے آخر میں، سال کے آخر میں آپ دوسرے سے بیٹھ کر محاسبہ کرتے ہو، حساب کتاب کرتے ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ، ابو درداء فرماتے ہیں کہ اپنا محاسبہ اس طرح کرنا ہے جس طرح اپنے شریک کا، اپنے مزدور کا محاسبہ کرتے ہو۔ عمل میرے بھائیوں ایمان کے ساتھ عمل وہ چیز ہے جو انسان کو فتنوں سے بچاتی ہے۔ یہ پرفتن دور ہے، ہر طرف فتنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے میری امت فتنوں سے پہلے آپ نیک اعمال کیا کرو، نیک عملوں کا اہتمام کرو، بندگی اور طاعت کا اہتمام کرو کہ فتنے آئیں گے۔ اور جب آپ نے اعمال کیے ہوں گے، اعمال کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، اللہ کی فرمانبرداری کی وجہ سے آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا تو فتنے آپ کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر آپ کے اعمال نہیں ہوں گے تو آپ کا ایمان کمزور ہوگا اور کسی بھی فتنے سے آپ کا ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ اسی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنے فتنے ہوں گے، عمل کیا کریں، فتنے ہوں گے